الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم. محترم سامعین ذی وقار، سپٹمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن تھا جس روز آئین میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مکمل روح کے مطابق نافذ کر دیا گیا اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے کو ہی صرف مسلمان تصور کیے جانے کا قانون متفقہ طور پر منظور ہوا. ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جہاں میں بھیج کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن حکیم کے 100 سے بھی زیادہ آیات میں نہایت ہی جامع انداز میں، یعنی کہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے. ارشاد خداوندی ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کسی کو نہ منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا اور نہ ہی منصب رسالت پر. خاتم النبیین کے الفاظ میں یہ نقطہ محبت محفوظ ہے کہ اللہ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ محبوب ہم آپ سے پہلے بہت سالوں سے ہم کلام ہوتے رہے، مگر جب سے آپ سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا ہے اب اس کے بعد ہم کسی اور سے بات ہی نہیں کریں گے. آپ کو بلا لینے کے بعد اب ہمارا کسی اور سے کیا سروکار. آپ کے بعد کوئی لاکھ دعوی نبوت کرتا پھرے، ہم اس سے بات تک نہیں کرتے. جب آپ کو خاتم النبیین کہہ دیا تو اب قیامت تک ہم کسی اور کو نبوت کا تاج نہیں پہنائیں گے. اب قیامت تک اور اس کے بعد آخرت میں بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی رہیں گے، اور سارے نبی اپنی امتوں کی بخشش کے لیے آپ ہی کے در پر دستے سوال دراز کریں گے. قیامت کے دن آپ ہی کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا. قرآن پاک کی آیات کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہ مقام ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اسی طرح ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. یہ ترمذی شریف کی حدیث بات ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں. مجھے جامع کلام عطا کیا گیا، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی،
میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا اور میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا اور مجھے ساری مخلوق یعنی تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔